ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اس سے ملتی جلتی کہانی نوکیا کی ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ساجد چوہان ہے۔ میں سیلز کوچ، بزنس کنسلٹنٹ اور پروفیشنل کیریئر کاؤنسلر ہوں۔ میرے ساتھ 30 سال سے شعبہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے وابستہ ہوں۔ حال ہی میں میری کتاب اعتماد سے سیلز کیریئر اردو ایڈیشن شائع ہوا ہے۔ مجھے موبائل انڈسٹری میں تقریباً نصف دہائی کا کام کرنے کا موقع ملا۔ اس سارے عرصے میں پاکستان، افغانستان، دبئی، ابوظہبی، چائنا، بنگلہ دیش، انڈیا اور ایران کی مارکیٹوں کا قریب سے جائزہ لینے کا موقع ملا۔ پاکستان کے تو صرف میں نے 80 کے قریب شہر گھومے ہیں، لیکن چائنا کے اندر کافی وقت گزرا۔ اسپیشلی جب میری شپمنٹ جاتی ہم لوگ بھیج دیتے تو اس وقت 2-3 دن ملتے ہم اپنے تمام ان دوستوں کے ساتھ جو مختلف کنٹریز سے وابستہ ہو، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے۔ ان کے آفسز میں بیٹھ کے ان کی مارکیٹوں کے بارے میں ڈسکشن کرنے کا موقع ملا۔ تو اس طرح سے مجھے کافی زیادہ موقع ملا گپ شپ لگانے کا اور مارکیٹوں کو قریب سے جاننے کا۔ اس وقت ایک ہی برانڈ تھا، سب جس سے منسلک تھے، جو نوکیا جس کا نام تھا۔ کوئی اس سے جڑا ہوا تھا موبائل فونز کے سلسلے میں، کوئی پارٹس کے سلسلے میں، کوئی ایسیسریز کے سلسلے میں۔ میں چائنا اور دبئی میں اس برانڈ کا میں نے عروج دیکھا ہے، اس کی برانڈنگ، اس کی مارکیٹنگ، کیونکہ اس وقت میں دنیا کی سب سے بڑی موبائل فون کمپنی میں اپنے عروج کے دنوں میں موبائل انڈسٹری پر مکمل طور پر حاوی تھی۔ 1990 اور 2000 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں نوکیا کی مقبولیت اتنی تھی کہ ہر دوسرا فون موبائل نوکیا فون تھا۔ اس کے 160 ملکوں سے زیادہ سیلز نیٹ ورک تھا، 60 سے زیادہ فیکٹریز تھی اور تقریباً 1,12,000 کے قریب ملازمین کی فوج تھی۔ لیکن یہ تمام وسائل اور کامیابی بھی نوکیا کو زوال سے نہ بچا سکی۔ اگرچہ نوکیا آج کے دور میں تقریباً 86,000 ورکرز کے ساتھ ایک ورکنگ کمپنی ہے، ایکٹیو ہے، لیکن موبائل فون مارکیٹ میں اس کی حیثیت وہ نہیں ہے جو پہلے تھی۔ نوکیا نے موبائل ٹیکنالوجی میں بے شمار انوویشنز کرائی ہیں، جیسے کہ کلر سکرین ہے، سنیک والی گیم ہے۔ حتیٰ کہ نوکیا کا جو مارکیٹ شیئر تھا 49 پوائنٹ سمتھنگ تھا 2007 کے اندر، اور شاید اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہوگا۔ نوکیا نے انٹرنیشنل لیول پہ تقریباً مور دین 160 کنٹریز میں اپنا سیلز نیٹ ورک بنایا ہوا تھا۔ تقریباً 60 کنٹریز کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تھی اور اسمبلنگ یونٹ تھے۔ نوکیا جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ نہ چل سکا، اگرچہ اس کی مینجمنٹ میں کچھ لوگوں کا رجحان بھی تھا، لیکن مجموعی طور پر جب دنیا اسمارٹ فونز کی طرف منتقل ہو رہی تھی تو نوکیا اینڈرائڈ اور آئی او ایس جیسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اپنانے میں ناکام رہا۔ نوکیا نے مائکروسافٹ ونڈوز کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کی۔ میں اگر یہ کہیں کہ اس کی جو شراکت داری ہے، اس نے کہیں نہ کہیں نوکیا کو اس سطح پہ پہنچایا۔ نوکیا نے مائکروسافٹ ونڈوز فون کے ساتھ پارٹنرشپ کی، لیکن یہ شراکت داری جو ہے مارکیٹ میں اپنا اثر ڈالنے میں ناکام رہی، بلکہ الٹا اگر میں کہوں تو نوکیا کو ڈبونے میں کہیں نہ کہیں اس فیصلے کا کردار ہے، یا آپ سمجھے کہ نوکیا کو اس فیصلے پہ ڈٹے رہنے کا باعث بنی۔ مائکروسافٹ کو تو شاید نوکیا کے ساتھ کام کرنے کا فائدہ ہوا، لیکن نوکیا کو شدید نقصان ہوا۔ کمپنی کے اندرونی معاملات جیسے کہ سست فیصلہ سازی، کنونشنل اپروچ، ڈیسیژن میکنگ، اس طرح بے شمار جدید تقاضوں کے مطابق ڈھلنے سے روکا گیا اس کو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایپل جب مارکیٹ میں آیا تو نوکیا کے اعلیٰ عہدیدار نے ایک دفعہ کہا کہ یہ مارکیٹ میں نہیں چل پائے گا، یہ صرف ایک مہنگا کھلونا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کمپنی صارفین کی ضروریات کو، کنزیومر کی نیڈز کو اگنور کر دے، اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دے، تو سمجھ لیں اس کا زوال شروع ہو گیا۔ ایپل اور سیمسنگ نے ان کسٹمر کی نیڈز کو پورا کر کے مارکیٹ پر کمپلیٹ قبضہ جما لیا۔ سیمسنگ اور ایپل جو نوکیا کے سب سے بڑے حریف ثابت ہوئے، جنہوں نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے مارکیٹ میں اپنی جگہ بنائی۔ سیمسنگ 80 سے زیادہ ممالک میں سیلز نیٹ ورک کے ساتھ کام کرتا ہے، جس میں 200 سے زیادہ لوکل آفیسز ہیں۔ سیمسنگ کے پاس 34 کنٹریز، 34 ممالک میں تقریباً 290 فیکٹریاں ہیں۔ سیمسنگ کے ملازمین کی تعداد تقریباً 2,70,000 ہے۔ ایپل کے 100 سے زائد ممالک میں سیلز نیٹ ورک ہے اور 5 سے زائد ریٹیل سٹورز ہیں۔ ایپل اپنی مصنوعات زیادہ تر فاکس کون اور پیگاٹرون جیسی تھرڈ پارٹیز فیکٹری سے مینوفیکچر کرواتا ہے۔ یہ فیکٹریز اور بھی پروڈکٹ اسمبل کرتی ہیں۔ کسی دور میں یہ کمپنیز نوکیا کے لیے بھی کام کرتی رہی ہیں۔ ایپل کے ملازمین کی تعداد 1,60,000 ہے۔ جب میں شنزن میں چائنا میں تھا تو میں نے فاکس کون کی فیکٹری دیکھی، اس کی قریب ایک فیکٹری میں ہمارا وزٹ تھا، تو میرا امپلائی نے کہا سر چھٹی کا ٹائم تھا، مجھے پیڈسٹرینین کے اوپر لے کے گیا، اس نے کہا سر ذرا آپ یہاں پہ ذرا کچھ دیر ویٹ کریں، تو ابھی میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔
تو 10-15 منٹ کے بعد اچانک جو ہے ایک سائرن بجا اور فیکٹریز میں چھٹی ہوئی، تو فاکس کن کے اندر سے جو خلقت نکلی، میں نے اپنی زندگی میں اتنے عوام کو، لوگوں کو اکٹھا نہیں دیکھا، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ یہ جو فیکٹریز ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ فیکٹریز ہیں، جس کے ورکرز کی تعداد تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہے۔ نوکیا کا زوال اس بات کی مثال ہے کہ بہت بڑا سیل نیٹ ورک بھی ہو، آپ کی فیکٹریز کی تعداد بھی زیادہ ہو، انوویشنز اگر آپ نے نہیں کی تو کسی کمپنی کو کامیاب کوئی نہیں بنا سکتا۔ جہاں سیمسنگ نے اپنی مصنوعات میں انوویشنز کی اور ان کی مینوفیکچرنگ نیٹ ورک کے ذریعے اپنی برتری قائم رکھی، وہیں ایپل نے منفرد برانڈنگ اور صارف کنزیومر کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس پر توجہ دے کر مارکیٹ پر قبضہ کیا۔ نوکیا کی ناکامی کا سبق یہ ہے کہ مارکیٹ کی ضروریات کو وقت پر سمجھنا اور بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ خود کو ڈھالنا اور ہر کاروبار اور کاروباری شخص کے لیے ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں جو انوویشنز ہیں اس کو اپنائے۔ تاخیر یا کنزیومر کی جو نیڈز کو اوور لک کرنا ہے کمپنیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے۔ اگرچہ نوکیا نے ماضی میں بہترین فیصلے کیے، لیکن چند اہم غلطیوں نے اس کی بنیادیں ہلا دیں۔ آج سیمسنگ اور ایپل جیسی کمپنیاں دنیا پر راج کر رہی ہیں، لیکن نوکیا کی کہانی ہمیشہ ایک سبق کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ اگرچہ نوکیا نے چند سالوں میں بہت بڑی محنت کی اور اس محنت سے دوبارہ مارکیٹ میں جگہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ابھی بھی اپنی جو کمپیٹیٹر کمپنیز ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں پہنچ سکی، ان کے پاس بھی نہیں پہنچ سکی۔ کاروباری دنیا میں کامیابی کے لیے مسلسل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، انوویشنز کرنی پڑتی ہے، کنزیومر کی نیڈز کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور صحیح اسٹریٹجی لگانی پڑتی ہے۔ جیسے ہم نے آگے ڈسکشن کیا کہ نوکیا کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ ان کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کے فیصلے بہت سلو ہوتے تھے اور کنونشنل سٹائل میں وہ کام کرتے تھے، انوویشنز کو ویلکم نہیں کرتے تھے۔ امید ہے یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں جن ٹاپکس پہ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ان کے نام ضرور لکھیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔